بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو يتولى الصالحين صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، عزیز قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی آیت کا ٹکڑا میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا. اسی کے ذیل میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا. اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. آج ہم پوری دنیا پر، پورے عالم پر نظر ڈالیں تو صاحب ایمان مسلمان مذہب اسلام کا ماننے والا، جس کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر سر بلند ہو کر جینے کا حق دیا تھا اور حاکم بن کر دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا تھا، آج وہی مسلمان، وہی مذہب اسلام کا ماننے والا، وہی ایمان والا دنیا کے اندر سب سے زیادہ پریشان حال ہے. اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ پریشانیوں میں گزر رہا ہے. اس کی وجہ اللہ کے احکامات سے روگردانی ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جو احکامات دے کر ہمیں آپ کو پیدا کیا تھا کہ ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی میں گزارنا، دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے، بامراد ہو جاؤ گے، اور تمہیں جس مقصد سے پیدا کیا گیا وہ مقصد میں تم کامیاب ہو اور تم سربلند ہو کر دنیا کے اندر زندگی گزارو گے، تم حاکم بن کر دنیا کے اندر زندگی گزارو گے. لیکن افسوس ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو اپنی زندگیوں سے نکال کر پھینکا. ہم نے اللہ کے احکامات سے روگردانی کی.
ہم نے اللہ کے احکامات کو کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانا، ہم نے اللہ کے احکامات کو اپنی نظروں سے گرایا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس درجہ اپنی نظروں سے گرا دیا ہے کہ ہم ساری دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیکوکاروں کا، ان لوگوں کا جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ان کو اپنی زندگیوں میں داخل کرتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ سرپرست ہے۔ آج دنیا کے اندر اولاد اپنے ماں باپ کو اپنا سرپرست سمجھتی نہیں کہ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم ہے، وہ سرپرست ہیں، ہم پر کوئی دقت کوئی پریشانی آئے گی تو ہمارے ماں باپ اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہم اپنے ماں باپ کو اپنا سرپرست سمجھتے ہیں، ایک بیوی اپنے شوہر کو اپنا سرپرست سمجھتی کہ کوئی بھی دقت پریشانی سامنے آئے گی تو میرا سرپرست میرا شوہر موجود ہے۔ لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم نے اللہ کو سرپرست نہیں بنایا، اولاد کی سرپرست ماں باپ، لیکن ماں باپ کی سرپرستی اس وقت تک کرتے ہیں جب تک اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہے۔ شوہر کی بیوی کی سرپرستی اس وقت تک کرتا ہے جب تک وہ بیوی اس کی فرما بردار ہوتی ہے۔ جب اولاد ماں باپ کی فرما برداری سے روگردانی کرتی ہے اور نافرمان ہو جاتی ہے تو ماں باپ بھی اس کی سرپرستی سے اپنے آپ کو الگ کر دیتے ہیں۔ بیوی نافرمان ہوتی ہے، شوہر سرپرستی سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، تم میری فرما برداری کرو گے میں تمہارا سرپرست رہوں گا، تم میری فرما برداری سے روگردانی کرو گے، نافرمانی کرو گے میری، تو میں اپنی سرپرستی سے ہاتھ کھینچ لوں گا۔ اور جب اللہ سرپرستی سے الگ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے یہ امت بھٹک رہی ہے، ذلیل و خوار ہو رہی ہے، رسوا ہو رہی ہے، ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہی ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جس کا اللہ وارث بن جائے، جس کا اللہ سرپرست بن جائے، اس کی کامیابی میں ایک ذرہ کے برابر بھی کامیاب کوئی دلیل نہیں ہے، وہ کامیاب ہے انسان۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو کمزور نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے جس کا سرپرست اللہ بن جائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ پائی کی بزرگ، قائم اللیل صائم النہار، دنوں میں روزہ رکھنے والی، راتوں کو اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑی ہونے والی مشہور بزرگ ہیں حضرت رابعہ بصریہ۔
سفر میں ہیں، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، خیمے میں رات کو آرام فرما رہے ہیں، ایک چور آیا اور وہ خیمے کے اندر اس نیت سے گھسا کہ کچھ ملے گا یہاں، اس کو چرا کر لے جاؤ۔ خیمے کے اندر گھسنے کے بعد کچھ نظر نہیں آیا، کوئی مال دولت تو ان کے پاس تھا نہیں، فقیرانہ زندگی تھی اور سفر میں تھی۔ جب خالی ہاتھ لوٹنے لگا خیمے سے واپس تو اس نے سوچا ایک چادر پڑی ہے، کم از کم اس چادر کو ہی لے جاؤں۔ اس چادر کو اٹھایا اور خیمے سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو اس کا سر ایک دم چکرانے لگا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، اس کو باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ وہ پریشان، مجبور ہو کر اس نے وہ چادر وہیں پھینکی، اس کو راستہ نظر آیا، خیمے سے باہر نکلنے لگا تو غیب سے ایک آواز آئی کہ ایک دوست اگر سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگ رہا۔ جب اللہ کے احکامات کی پابندی، اس کی فرمانبرداری کی جائے گی تو اللہ اس درجہ اس کا دوست اور ساتھی بن جائے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ آج تو ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ سفید کپڑے کیسے پہننا، دو روٹی کیسے کھا رہا ہے چین اور سکون کے ساتھ۔ کبھی اس فکر میں نہیں رہتے کہ جس طریقے پر یہ چین اور سکون کی روٹی کھا رہا ہے، سفید کپڑے پہن رہا ہے، میں بھی وہ اعمال کروں کہ اس جیسا میں بھی بن جاؤں۔ یہ کوشش نہیں، بلکہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس سے وہ دولت چھین لوں جس کی وجہ سے یہ چین و سکون کی زندگی گزار رہا ہے، چاہے وہ دولت میرے پاس آئے یا نہ آئے، لیکن اس کے پاس سے چلی جائے۔ اس فکر میں رہتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اگر اللہ رب العزت راضی ہو گیا تو اللہ اس کی دائیں سے بھی حفاظت کرتا ہے، بائیں سے حفاظت کرتا، آگے سے حفاظت کرتا، پیچھے سے حفاظت کرتا، نیچے سے حفاظت کرتا، اوپر سے حفاظت کرتا۔ وہ اللہ کے امن میں آ جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ نفع اور نقصان پہنچانے کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے چاہنے سے نہ کسی کو نفع پہنچ سکتا، نہ کسی کو نقصان پہنچ سکتا۔ اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس کو نفع پہنچانے کی کوشش کریں تو ناممکن ہے، نہیں پہنچا سکتے اس کو۔ اور اللہ اگر اس کو نفع پہنچانا چاہے، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس کو نقصان پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا پڑے گا۔ جب تک ہم اللہ کی پناہ میں نہیں آئیں گے، اس وقت تک کامیابی ہمارے قدموں کو نہیں چھو سکتی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمارے اسلاف کے وہ واقعات اٹھا کر دیکھیے، اللہ نے کن کن طریقوں پر بغیر کسی سبب اور اسباب کے ان کی حفاظت کی۔ ایک بادشاہ کے محل کے قریب ایک بوڑھی عورت رہتی، نیک تھی، صالحہ تھی۔ اللہ کا قرب اس کو حاصل تھا۔ کہیں اپنے رشتہ داروں میں جانے کی اس کو ضرورت پیش آئی
اس نے اپنا گھر مکان بند کیا اور اپنے رشتہ داروں میں چلی گئی۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ سفر کرنے میں مہینوں درکار ہوتے، سفر میں چلی گئی، اپنے رشتہ داروں کے یہاں پہنچی، مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ اس کو وہاں گزرا۔ جب واپس آئی کئی مہینے کے بعد آ کر دیکھا تو اس کا مکان غائب، کہیں اس کا مکان نظر نہیں آ رہا۔ اس نے آس پاس پوچھ تاچھ کی کہ میرا یہاں پر مکان تھا، میرا فلاں نام ہے، میں یہاں رہتی تھی برسوں سے، یہاں میرا مکان تھا، وہ مکان میرا کہاں چلا گیا؟ معلوم ہوا کہ جس بادشاہ کا محل قریب میں تھا، اس کے کارندوں نے جب یہ معلوم کر لیا کہ اس مکان کا کوئی مالک نظر نہیں آ رہا ہے مہینوں سے، تو اس مکان کو توڑ کر شاہی محل کے اندر وہ داخل کر لیا گیا۔ جب اس بوڑھی عورت کو کہا گیا کہ تمہارا مکان بادشاہ نے اپنے محل کے اندر توڑ کر داخل کر لیا ہے، تم یہاں تھی ہی نہیں، تمہارا کہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، جب تم نہیں تھی تو بادشاہ نے اپنے محل میں اس کو داخل کر دیا۔ وہ بوڑھی عورت نیک تھی، صالحہ تھی، اللہ سے اس کا تعلق تھا۔ جب اس نے یہ سنا کہ تم یہاں نہیں تھی، بادشاہ نے اپنے محل کے اندر اس جگہ کو داخل کر لیا۔ اس بوڑھی عورت نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیا کہ اے اللہ، میں تو یہاں نہیں تھی پر تو یہی موجود تھا۔ یہ لفظ اس کی زبان سے نکلنا تھا کہ بادشاہ کے محل میں وہ جگہ داخل کر کے جو عمارت بنائی گئی تھی، پل بھر میں وہ عمارت زمین پر آ گئی۔ یہ تھا اللہ سے تعلق۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ آج اب اپنے حالات کو اٹھا کر دیکھیں، پوری دنیا کے، پورے عالم کے مسلمانوں کے حالات کو اٹھا کر دیکھیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، میں اس سے مستثنا نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت اچھا ہوں، نہیں، سب کو شامل کر کے پوری دنیا پر نظر ڈال کر دیکھیں ہم اپنے حالات کو کہ ہمارے حالات کیا ہیں اور کس درجے تک ہم اللہ کے احکام کو اپنی زندگی کے اندر لاتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اعمال صالحہ بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکات بھی ادا کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، سارے اعمال کر رہے ہیں، لیکن ان تمام اعمال کو ہم ایک لمحے کے اندر اللہ کے نزدیک کافور کر دیتے ہیں۔ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ دنیا میں ہمارا نام نمازی کی فہرست میں داخل ہے کہ ہم 5 وقت اللہ کے حضور آ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اپنی پیشانی کو رگڑتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہمارا نام روزے داروں کی فہرست میں ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہمارا نام زکات دینے والوں کی فہرست میں داخل ہے، زکات ادا کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہمارا نام حاجیوں کی فہرست میں داخل ہے کیونکہ حج کر چکے ہیں۔ دنیا کے اندر ہمارا نام علماء کی فہرست میں داخل ہے، ہم عالم ہیں، لیکن اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ کہیں کل خدا کے نہ کرے ایسا ہو کہ اللہ کے حضور جب حاضری کا وقت آئے تو وہاں
ہمارا نام نافرمانوں کی فہرست کے اندر داخل نہ کر دیا جائے۔ اس لیے اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے غیظ و غضب سے ڈرنا اور اللہ کے ان احکامات اور ان منہیات پر عمل کرنا جن سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے فرض نماز ادا کی، نماز مسجد کے اندر بہت آسانی کے ساتھ، چین اور سکون کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ امام کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھی، سنتیں پڑھی، نوافل پڑھے، سب کچھ پڑھیں، اور اس کے بعد باہر نکلے اور نکلتے ہی ہم نے اپنے بھائی کی غیبت شروع کر دی، چغلی شروع کر دی۔ وہ سارے اعمال جو اس نے مسجد کے اندر کیے تھے وہ سارے کے سارے زیرو پر آ گئے، اور اللہ کے نزدیک نافرمانوں کی فہرست میں ہمارا نام داخل ہوا۔ مسجد کے اندر ہم تمام اعمال صالحہ کر رہے ہیں، باہر نکلے کسی کو گالی دے دی، تمام اعمال اس کے ختم ہو گئے۔ کبھی سوچا میرے عزیزوں معاملہ بہت نازک ہے، بہت نازک ہے۔ اگر ہم اللہ کو اپنا وارث اور سرپرست بنانا چاہتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں تو اللہ کے اوامر پر عمل کرنا ضروری ہے اور اللہ کے نواہی و منہیات سے بچنا ضروری ہے۔ ہم گالی دے دینے کو بہت آسان سمجھتے ہیں۔ بعض ہمارے بھائیوں کا تو تکیہ کلام ہے کہ بغیر گالی کے بات ہی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اپنے بچوں سے بغیر گالیوں کے بات نہیں کرتا۔ لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سباب المؤمن فسق، گالی کا بکنے والا فاسق ہے، اور فاسق کے تمام اعمال صالحہ اللہ کے نزدیک بیکار ہے۔ یہ مرض ہمارے اندر بہت عام ہے۔ مرد تو مرد، آج ہماری عورتیں بھی اس مرض کے اندر مبتلا ہو چکی ہیں، مغلظات بکتی ہیں، گندی گالیاں زبان سے نکالتی ہیں عورتیں۔ افسوس ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، 2 4 5 5 6 سال کے بچے ایسی گندیاں اور مغلظات بکتے ہیں، ماں باپ سن کر خوش ہوتے ہیں، کتنی اچھی بات میرا بچہ ہے، توتلی زبان سے بڑی اچھی لگے گی۔ خود ان کانوں میں سنی ہے بات ماں باپ کی زبان سے کہ کتنا اچھا لگے، توتلی زبان سے بولتا بگا۔ گناہ بچے کو سکھلا رہے ہو، اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو، ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں، وہ معصومیت میں گناہ کر رہا ہے اس لیے کہ تم اس کو شہ دے رہے ہو، اس کا گناہ تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے۔ بچہ گالیاں بک رہا ہے، ماں باپ کو چاہیے کہ تنبیہ کریں اس پر، اس کو سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، سختی سے سمجھائیں کہ آئندہ کبھی زبان سے گالی نہ نکلے۔ جب ان چھوٹے معصوم بچوں کے سامنے خود ماں باپ گالیاں بکیں گے تو ظاہر ہے وہ بچے سیکھیں گے۔ ماں کی گود بچے کے لیے تربیت گاہ ہوتی ہے۔ ماں اپنی گود میں جیسی تربیت کرے گی
اسی تربیت کے ساتھ بچہ پروان چڑھے گا۔ ماں کی تربیت اچھی ہوگی، اولاد اچھی تربیت کے ساتھ آگے بڑھے گی، پروان چڑھے گی۔ اور جب ماں باپ ہی اس کی تربیت نہیں کریں گے، اس کی گندی عادتوں پر، گندی حرکتوں پر، اس کی گالیوں پر ہنسیں گے، پھر اس کی اچھی تربیت کہاں؟ ایسی اولاد سے ماں باپ فرما برداری کی امید کریں ناممکن ہے۔ آج وہ دوسروں کو گالیاں دے رہا ہے، کل تمہیں بھی گالیاں دے گا، کل اپنے ماں باپ کو گالیاں دے گا، اپنے عزیز و اقارب کو گالیاں دے گا، نہ برا محسوس ہوگا۔ اور یہ زبان سے نکلا ہوا تیر اس کا زخم بھرا نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، سامنے سے کوئی تیر مار دے، تلوار مار دے، اس کا زخم بھرا جا سکتا ہے، بھر سکتا ہے، لیکن زبان سے نکلا ہوا جو تیر ہوتا ہے، جو جا کر سیدھا قلب سے ٹکراتا ہے، اس کا زخم کبھی نہیں بھرا۔ یاد رکھیں، اور یہی چیزیں پھر آپس میں نفرتوں کو بڑھاوا دیتی ہیں، آپس میں نفرتیں پھیلتی ہیں، آپس میں محبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو ہم گناہ سمجھتے بھی نہیں، ان سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے اور اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں، اعمال سیئہ کو اپنی زندگی سے نکال کر پھینکیں اور اکثر خاموش رہا کریں، اکثر خاموش رہا کریں، اکثر خاموش رہا کریں۔ یاد رکھیں، اگر زبان پر ذکر اگر جاری ہو تو اللہ کا ذکر جاری ہو، اللہ اللہ کرے، سبحان اللہ کہیں، استغفار پڑھیں۔ یہ نہیں کہ چوکڑی جما کر بیٹھے ہیں، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی چغلی، اس کی غیبت، اس کو ذلیل و رسوا کرنے کی سازشیں، یہ سب جو کرتے ہیں ہمارے تمام اعمال صالحہ اللہ کے نزدیک مردود ہو جاتے ہیں۔ چاہے ہم ساری رات اللہ کے حضور پیشانی رگڑتے رہیں، سارا دن روزے رکھتے رہیں، اللہ کے نزدیک وہ ساری چیزیں مردود قرار دے دی جاتی ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں، یاد رکھیں، حالات سازگار نہیں ہیں، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اس لیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یاد رکھو، چھوڑ دو ساری حرکتیں، اللہ کے حضور حاضر ہو، نمازیں پڑھو، ذکر و اذکار کرو، اپنے کاروبار میں مشغول رہو۔ اگر اپنے اعمال صالحہ کو بچانا چاہتے ہو اور اس کا اجر لینا چاہتے ہو، اللہ کی پناہ میں رہنا چاہتے ہو، اپنے اعمال صالحہ کو بچاؤ۔ اور کس طریقے پر بچاؤ گے؟ کہ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، ذکر و اذکار کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اور اپنے آپ کو جھوٹ، غیبت، بدگوئی، بدکلامی، چغلخوری، گالی گلوچ سے محفوظ رکھو۔ آپس میں چوکڑی جما کر بیٹھ کر تیری میری کرنے سے باز آ جاؤ۔ اگر فرصت ہے، اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو تر کر دو۔ آپ دکان پر بیٹھے ہیں، استغفار پڑھتے رہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہیں، کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو، اس کا ورد ہو رہا ہو۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ اپنے کاروبار کے اندر بھی برکتیں دیکھیں گے اور طریقے پر اس کا آپ کو فائدہ پہنچے گا، آپ اپنی نظروں سے دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اللہ پھر آپ کا سرپرست اس طریقے پر بن جائے گا کہ کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا، اس طریقے سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ کہنے کہ میں سب اس طریقے توبہ کریں، اللہ کے حضور بیٹھ کر کے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے،